اس کو ایک کہہ لیجیے کہ نیشن بلڈنگ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس کو ہمیں سیوک ایجوکیشن کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس کو ہمیں انٹرفیتھ ہارمونی کے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کو ہمیں کلچرل ڈپلومیسی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسٹرن کلچر جو ہے وہ کس طرح سے وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن گیا ہے. کیا ہمارا کلچر بھی ویسٹ کی زندگی کا حصہ بنا؟ تو اگر یہ ون وے ٹریفک ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا دیکھیے، انہوں نے اپنے کلچر کو ایز اے اسٹریٹجک ریسورس کے طور پہ استعمال کیا. وہ ڈپلومیٹک انٹریکشن میں کلچر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اور آج کے دور میں کلچر ایک سافٹ پاور ہے. اس پس منظر میں سمجھتا ہوں کہ بدھ مت کا جو ہیریٹیج ہے، یعنی جو گندھارا سویلائزیشن کا جو ہیریٹیج ہے یا جو اپنا پری اسلامک پاسٹ ہے، اس کو بھی اپنی قومی دھارے میں لا رہے ہیں. بالکل اس سے ہماری جو قومیت کی اساس ہے وہ اور مضبوط ہوگی. اس سے ہمارا دنیا میں امیج جائے گا. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن ریڈیو پاکستان کی عالمی سروس کی طرف سے ایک نیا پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر ندیم عمر تارڑ صاحب. آپ اینتھروپولوجسٹ ہیں، انہوں نے ان کی پی ایچ ڈی بھی اینتھروپولوجی میں ہے، اور یہ این سی اے پنڈی کیمپس کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، اور آج کل ایک ادارہ ٹیکسلا میں ہی چلاتے ہیں گندھارا کا جو آرٹ اور کلچر کی تحفظ کے لیے اور اس کی آگاہی کے لیے. اس کے علاوہ ان کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں. یہ بہت اچھے انٹرویور ہیں، اور ڈاکٹر مبارک علی کے ساتھ ایک لمبی انہوں نے گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ پی ٹی وی کے لیے کیا. تو ابھی آج ان کا میں انتہائی شکر گزار اس لیے بھی ہوں کہ یہ جتنے بڑے عالم ہیں یہ کچھ سالوں کے لیے امریکہ جا رہے ہیں کسی ذاتی مصروفیت کی بنا پہ. تو آج انہوں نے اسلام آباد سے چلے جانا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ٹائم نکالیں. تو ان کی بہت مہربانی کہ یہ ہمارے کہنے پہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو تہذیبوں کا سفر اور ان کا مطالعہ ہے، یہ بھی ایک بہت دلچسپ یعنی سبجیکٹ ہے. تو آپ یہ اسپیسیفکلی آپ نے جو بدھ پیریڈ کو بہت دھیان دیا اور پچھلے کئی سالوں سے آپ وہاں کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ کتنا پرانا جو بدھ مت کا ایرا ہے، یہ کس دور کی بات ہے، اور اس کی کیا تاریخی امپورٹنس ہے، اور اس حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی یہ تو پورا آپ نے ایک سوالوں کی بوچھار کر دی. لیکن یہ کہ بہت آپ کی بات صحیح ہے کہ دیکھیں، میری ناقص رائے میں ہمیں اپنے جو ورثہ ہے اس کو ایک کہہ لیجیے کہ نیشن بلڈنگ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس کو ہمیں سیوک ایجوکیشن کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس کو ہمیں انٹرفیتھ ہارمونی کے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کو ہمیں کلچرل ڈپلومیسی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سلسلے میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ میری خیال یہ ہے کہ دیکھیں، جو ہماری جو کلچرل ڈپلومیسی ہے اس کو اگر ہم اس پس منظر میں اگر ہم کلچر کو ایز اے اسٹریٹجک ریسورس استعمال کریں. دیکھیں، یہ ایک بہت فنڈامنٹل شفٹ کی بات ہے کہ جو ہمیں اپنے ملک کی امیج بلڈنگ کے لیے، اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو کسی بھی ملک کا جو کلچر ہے، اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ بنیادی موٹی مثال دے تو آپ کو یورپین کلچر ہے جس کو ہم ویسٹرن کلچر کہتے ہیں. ویسٹرن کلچر جو ہے وہ کس طرح سے وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن گیا ہے. کیا ہمارا کلچر بھی ویسٹ کی زندگی کا حصہ بنا؟ تو اگر یہ ون وے ٹریفک ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے. بالکل. اچھا دیکھیے، انہوں نے اپنے کلچر کو ایز اے اسٹریٹجک ریسورس کے طور پہ استعمال کیا. اور اسٹریٹجک ریسورس نہیں ہے کہ آپ پروپیگنڈا شروع کر دیں، کیونکہ دیکھیں، لیکن اگر آپ اسی کو ایک ڈپلومیٹک طریقے سے پریزنٹ کریں گے تو وہ ایک سافٹ پاور بن جائے گا. یعنی فرض کریں کہ اگر ہمارے گیت کوئی اور ملک کے لوگ گائیں گے تو وہ سنیں گے، یاد کریں گے، پھر وہ گائیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے گیت گائیں، لیکن اب اگر ہمارے گیت گاتے ہیں تو یہ ہماری کلچر کی ویلیوز کی اسٹرینتھ ہے کہ وہ ہمارے لکھے ہوئے لوگوں کے گیت گا رہے ہیں. اور شاید انسانی تہذیبیں بڑھتی بھی ایک دوسرے سے سیکھ کے آگے بڑھتی ہیں. بالکل.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو کلچر کا جو فیلڈ ہے اس کو صرف انٹرٹینمنٹ کے نام کر دیا گیا ہے. دیکھیں یہ بہت اہم ہے, ہم سب کو تفریح چاہیے, لیکن دیکھیں کیا صرف موسیقی ایک تفریح ہے؟ کیا ڈانس کی ایک پرفارمنس صرف ایک تفریح ہے؟ بھائی اس سے زیادہ وہ ایک فن بھی تو ہے, وہ ایک نالج سوچ ہے, بھی تو ہے, ایک علم ہے, ایک علم بھی تو ہے, بالکل ٹھیک, وہ ایک میسج بھی تو ہے, اس کی ایک روٹس بھی تو ہیں, وہ کسی خطے کی پہچان بھی تو ہے, اور کسی وہ سسٹمیٹک اور تھیمیٹک چیز پہ بیس کرتا ہے. جی بالکل, یعنی اس کی ایک اپنی گرامر ہے. جی بالکل. تو میں صرف یاد کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے کلچر کو ایز اے اسٹریٹجک ریسورس چونکہ نہیں سمجھا, تو لہٰذا ہم کلچر کو وہ ویلیو نہیں دیتے اپنی کلچر ڈپلومیسی میں. ہمارے ملک کے اندر جو ڈپلومیٹک جو انٹریکشنز ہیں, وہ ڈپلومیٹک انٹریکشن میں کلچر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اور آج کے دور میں کلچر ایک سافٹ پاور ہے. اس پس منظر میں سمجھتا ہوں کہ بدھ مت کا جو ہیریٹیج ہے, یعنی جو گندھارا سویلائزیشن کا جو ہیریٹیج ہے, وہ ایک ایسا ہیریٹیج ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہیریٹیج, اگر ہم اس کو پراپرلی فریز کر کے, شوکیس کر کے, برانڈ کر کے دنیا کے آگے رکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک پہچان بن سکتا ہے. بالکل. اور یہ پاکستان کے ایک بڑے پن کی نشانی سمجھی جائے گی کہ ایک مسلم ملک جس کے اندر پری ڈومیننٹ لوگ جو ہیں, اکثریت آبادی جو ہے وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے, اس کے باوجود بھی وہ اپنے جو غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کی جو شناخت ہے یا جو اپنا پری اسلامک پاسٹ ہے اس کو بھی اپنی قومی دھارے میں لا رہے ہیں. بالکل اس سے ہماری جو قومیت کی اساس ہے وہ اور مضبوط ہوگی, اس سے ہمارا دنیا میں امیج جائے گا. اچھا اب رہ گئی اس کی تاریخ کی بات. دیکھیں میں نے اس چیز کے اوپر توجہ اس لیے کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس کے بارے میں ہماری اپنی جو پبلک نالج ہے وہ نہیں ہے. یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ آج گوگل کریں گندھارا سویلائزیشن تو آپ کو کوئی 1,00,000 سے اوپر کتابیں اور مضامین مل جائیں گے, جو دنیا کے ہر ملک کے اندر لکھے ہوئے جو علماء ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا ہے. لیکن اگر آپ اس سارے نمبر کو پاکستان سے کمپیئر کریں تو سوائے آرکیالوجی کے اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور علم کے اندر اس کی کوئی جھلک نہیں ہے. اور آرکیالوجی کی بھی ایک آکوپیشنل ہیزرڈ ہے کہ آرکیالوجی از دا اسٹڈی آف دا پاسٹ فزیکل ریمینس. تو ان کو تو اور فزیکل ریمین جب آپ فرض کریں سوات میں جائیں گے یا مردان میں جائیں گے تو آپ کو یا ٹیکسلا میں جائیں گے تو آپ کو فزیکل ریمین کس تہذیب کے ملیں گے؟ وہ گندھارا تہذیب کے ملیں گے. تو وہ تو ایک قسم کی ایک ان کا تو ایک لاجیکل پاتھ ہی ہے کہ وہ دے ول بی انٹرسٹڈ. اچھا سوال ہے کہ اردو ادب کے لوگ, بالکل صحیح, کیا اردو ادب کے لوگوں کو اپنی تہذیب کے بارے میں جاننا اور اس تہذیب پر مبنی کوئی تخیلاتی کہہ لیجئے کہ کوئی کریشنز کرنا, کوئی بھی چیزیں پروڈیوس کرنا, چاہے وہ کہانی ہو, چاہے وہ نظم ہو, چاہے وہ کوئی گیت ہو, چاہے وہ کوئی ناول ہو, چاہے وہ کوئی افسانہ ہو, وہ کچھ بھی جیسے قرۃ العین حیدر نے آقا دریا میں گوتم کا ایک پرسونافائڈ ایک کریکٹر بلڈ کر کے تو اس پہ انہوں نے دیکھیں قرۃ سمبولکلی العین لکھا. بالکل. اور دیکھیں یہی تو اسی بات کا تو رونا ہے کہ قرۃ العین حیدر کے بعد کس نے کیا کیا. قرۃ العین حیدر تو ایک اس نسل سے تعلق رکھتی ہے جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ تو ایک متحدہ ہندوستان کے اندر جو تخلیقی عمل تھا وہ اس کی پیداوار تھی. بالکل ٹھیک. سوال تو یہ ہے کہ پاکستان کی قومی ریاست نے کیا اس کو اپنی قومی شناخت کا حصہ بنایا؟ اگر قومی شناخت کا حصہ بنایا تو کیا اس کو انہوں نے ایک جو ہماری علوم ہیں اس کے اندر اس کی کہیں جھلک؟ ڈاکٹر صاحب مجھے تو خود میں حیران ہوا, پچھلے دنوں میں مجھے پتہ چلا کہ یہاں بودھ مت کے لوگ ابھی بھی رہتے ہیں, اور خاص طور پہ سندھ میں. جی درست. تو اگر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, ان کو شناخت نہیں دیں گے, ان کو اپناپن نہیں دیں گے, تو وہ ظاہر ہے آئسولیشن میں چلے جائیں گے, اور ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ وہ معدوم ہو جائیں. تو اگر وہ رہیں تو ان کی ایک کلچرل یہاں نہ صرف امپورٹنس ہے بلکہ ہماری پوری دنیا کے ساتھ جو امیج میکنگ ہے کہ بھئی ہمارے ہاں سپیس ہے اقلیتوں کے لیے اسی طرح جس طرح کے اکثریت کے لیے. جی سر, یہ آپ نے دیکھیں یہ تو آپ نے بہت زبردست بات کی کہ جس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہماری ریاست نے پہلے فرض کیجئے ہندوؤں کو قومی دھارے میں لائے, اس کے بعد انہوں نے سکھوں کو قومی دھارے میں لائے,
اب یہ وقت ہے کہ آپ بدھ مت کے ماننے والوں کو جو پاکستانی سندھی بدھسٹ ہیں ان کو قومی دھارے میں لائیں. تقریباً کتنی تعداد ہے؟ دیکھیں ابھی ایک تو چونکہ ان کی کوئی مردم شماری نہیں ہے تو آپ یوں کہہ سکتے, اور وہ جو ان کی جو آبادی ہے وہ ایک جگہ پر مرکوز نہیں ہے بلکہ وہ بکھری ہوئی ہے. یہ ان میں سے بہت سے لوگ بھیل قبیلے کے ہیں. اب وہ ایسے ایک قسم کی ان کی نومیڈک پاپولیشن بھی ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک, اور وہ جو ہمارے جو سندھ کے جو گاؤں ہیں ان سے ان کی دیہی آبادیاں الگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چونکہ مین سٹریم جو ایک سندھی کلچر ہے وہ اس کا حصہ ہے بھی اور نہیں بھی. اچھا اب پھر یہ ہوا کہ شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ جب سے یہ جو ایک ہمارا جو اقلیتوں کے جو انتخابات کا سلسلہ الگ کر دیا گیا ہے اس کے نتیجے میں ان کی جو نومیریکل ویلیو تھی ایک کسی بھی پولیٹیشین کے لیے وہ نہیں رہی. لیکن اب جو ہمارے بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو اس علاقے کے جو سیاستدان ہیں وہ ان کے بارے میں جاننا اس لیے نہیں چاہتے کہ انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دینا. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے تو ووٹ دینا ایک اقلیتی وزیر کو یا ایک اقلیتی ممبر کو جو بعد میں وزیر بنے گا. اچھا اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ ان کی سیاسی نمائندگی نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ سماجی طور پر بھی ان کی نمائندگی نہیں رہتی. نہیں ڈاکٹر صاحب, اب جو پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ اقلیتی امیدوار جو تھے قومی اسمبلی میں ڈائریکٹ سلیکٹ ہوتے تھے, اب تو یہ کوٹا ہے شاید پارٹیوں میں. جی درست فرمایا. اس میں 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 صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈائریکٹ انہوں نے اپنے نمائندے کو خود منتخب کرنا ہو, وہ بے شک بلدیاتی سطح پہ ہو یا قومی سطح پہ ہو, تو اگر ان کو ڈائریکٹ نمائندگی کا اختیار حاصل ہو تو وہ شاید انکلوسیو زیادہ بہتر ہو جائے. جی درست فرما رہے ہیں. تو یہ ایک یعنی جو بھی اس کا میکانزم طے ہو, لیکن ایک پولیٹیکل انکلوژن از آلسو این امپورٹنٹ اسٹیپ نا ٹورڈز این سوشل انکلوژن. اچھا اب دوسری چیز ایک اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک ہماری چھوٹی سی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جو انسانی حقوق کی جو تنظیم HRCP, اس کی جو سالانہ رپورٹ ہے اس کے اندر کبھی بھی بدھ مت کے لوگوں کے ہیومن رائٹس کا ذکر ہی نہیں تھا. حالانکہ دیکھیں ہماری جو 7 کانسٹیٹیوشنل مائنورٹیز ہیں ان میں بدھ مت بدھزم بھی ہے, لیکن یہ ایک اوور سائٹ تھی. جب ہم نے ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی تو انہوں نے جو 2022 کی جو HRCP کی رپورٹ ہے اس کے اندر انہوں نے ایک پیراگراف میں ان کے ہیومن رائٹس کے معاملات کو درج کیا. تو اندازاً کتنی تعداد ہے؟ اچھا ابھی دیکھیں تعداد کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ چونکہ ان مردم شماری کچھ اس ترتیب سے نہیں ہوئی, ان کی آبادیاں بکھری ہوئی ہیں, تو یہ جو ان کی اپنی جو سیلف پرسیپشن ہے اس کے مطابق آپ آرام سے 15 سے 20 ہزار لوگ. تو یہ بہت اچھی خاصی تعداد بڑی تعداد ہے. بالکل ٹھیک, بہت بڑی تعداد. اور پھر دیکھیے چونکہ ایک اور چیز یہ کہ چونکہ ہمارے یہ جو بدھ مت کے جو اب آپ دیکھیے کہ کوئی ایکٹیو کوئی ان کی کوئی مونیسٹری نہیں ہے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے مذہب کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا کہ ان کو جاننا چاہیے. اچھا اب اس سلسلے میں ایک حکومت نے بہت ہی خوش آئند کام یہ کیا ہے کہ جو سنگل نیشنل کریکولم کا جو آئیڈیا چل رہا تھا اس کے اندر بدھزم کا بھی نصاب تیار ہو رہا ہے. اچھا اب اس کے اندر یہ ہمارے جو سندھ کے بدھسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کو آتھر ہیں. اب ہم نے 3ری جماعت تک جو ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ لکھ لی ہیں اور یہ 12ویں جماعت تک لکھی جائیں گی. اس کے اندر اب ہمارے ساتھ جو ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے جو کمپیریٹیو ریلیجن کے جو استاد ہیں وہ بھی لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ ہیومن رائٹس کے بارے میں آگاہی ہو جائے, ان کو ایک نصابی نظام کے اندر بھی ان کو لے آیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی امپلائمنٹ مل سکے, مطلب میری حکومت سے میں نے ایسے کر کے گزارش کی ہوئی ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ کر لیں کہ یہ جو بدھسٹ آرکیولوجیکل سائٹس ہیں ان کے اوپر بدھسٹ پاکستانی بدھسٹ کی ملازمت آپ اس گائیڈ کے طور پر کر دیں. اور میرے خیال میں بہت زیادہ سائٹس ہیں پاکستان میں. تو آپ سندھ میں کر دیں, آپ کے پنجاب میں کر دیں. آپ دیکھیں اس سے اچھا یہ بدھ مت کی سندھ میں بھی آثار ہے؟ جی جی آف کورس. دیکھیں اچھا دیکھیں چلیں اس پر بات کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ سندھ میں بدھ مت کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ جب محمد بن قاسم آئے تو تقریباً 70% جو آپ یوں کہہ لیجئے کوئی سینسس تو نہیں تھا, لیکن ایک قیاس یہ ہے کہ ایک مور دین ہاف پاپولیشن آف سندھ
belong to Buddhist faith. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری چیز یہ ہے کہ راجہ داہر جو ایک برہمن ہے اس نے ایک بدھسٹ ڈائنیسٹی کو ڈیپوز کیا تھا جو رائے ڈائنیسٹی تھی. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ راجہ داہر کے دور میں سندھ میں جو بدھ مت تھے ان کی کیا جو تعداد تھی. جی بالکل. تو تقریباً نصف آبادی سے زیادہ جو سندھ کی آبادی ہے وہ اس کا تعلق بدھ مت سے ہے. اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں اور ڈاکٹر صاحب جین مت بھی ابھی تک ہے وہاں. جی بالکل. جین کے تو وہاں کے اوپر سارے مندر ابھی بھی ہیں. جین مت کے ماننے والے تو نہیں رہے لیکن ہے کہ ان کے جو فزیکل ریمینز ہیں وہ بہت اچھی حالت میں بھی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی جو بدھ مت کے لوگ ہیں انہوں نے جب مسلمان آئے ہیں تو ان کو ویلکم کیا. کیوں ویلکم کیا؟ کہ جو سندھ کے یہ جو بدھسٹ تھے وہ بدھسٹ وہ تھے کہ جن کا تعلق مرچنٹ کلاس سے تھا. بالکل ٹھیک. یعنی کہ جو سندھ کے جو گاؤں تھے وہاں کے اوپر لوگ رہنے والے بڑی تعداد میں ہندو تھے. جو سندھ کے شہر تھے ان میں زیادہ آبادی بدھسٹ کی تھی اور ان کا تعلق مرچنٹ سے تھا. انہوں نے یہ تصور کیا کہ چونکہ مسلمان بھی ایک ٹریڈنگ امپائر ہے بالکل تو ان کے ہمارے ٹریڈ ریلیشنز بنیں گے. اور انہوں نے جا کر پھر بغداد میں جا کے انہوں نے اپنی کتابیں پیش کی تو ان کو اہل کتاب کا درجہ دے دیا گیا. اچھا. اور اس کے نتیجے کے اندر یہ ایکسپلیسٹ علماء کا آرڈر تھا کہ کسی بدھسٹ سائٹ کو تباہ نہیں کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ 2 صدی کے اندر 300 سال کے اندر یہ بدھسٹ جو ہیں یہ بڑی تعداد کے اندر یہ اسلام کلچر میں سیمولیٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. اس کی بھی وہ لیکن کوئی فورس کنورجنس کے شواہد نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے اس کو کسی پوائنٹ پہ کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے لگتا ہے کہ بدھزم اور اسلام کے اندر ایک بہت بڑی کامن گراؤنڈ ہے. سملیرٹی ہے. بہت بڑی سملیرٹی ہے. اور اگر یقین کریں چونکہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ بدھزم کا بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بدھا نے اپنی تعلیمات میں واضح طور پر اپنے ستراز میں کہا کہ میری شبیہ نہیں بنائی جائے گی. بالکل ٹھیک. یعنی کہ کوئی ایک بھی ایسا آپ وہاں کوئی سترا نہیں نکال سکتے کہ جو یہ کہے کہ جی کسی قسم کی آبجیکٹ ورشپ جو ہے اور کوئی ورشپنگ کلٹ جو ہے اس کی تشکیل ہو رہی ہے. اس کے بالکل قطع نظر بدھا نے کہا کہ کوئی اگر مجھے میری تعلیمات پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے تعلیمات کو سمجھے. اگر اس کو ٹھیک لگتی ہے تو عمل کرے. نہیں تو میں تو کوئی خدا نہیں ہوں, میں تو کوئی نبی نہیں ہوں. بالکل. میں تو ایک سوچنے فکر والے انسان ہوں. اگر آپ کو اس فکر سے اس تجربے سے کوئی فیض ملتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ملتا تو آپ اپنی چیز اختیار کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی قسم کی یعنی ایک بہت ہی منطقی قسم کی سوچ ہے جس کے نتیجے کے اندر بدھزم فلاسفی بیسڈ ہے. وہ کوئی ہندو مائتھولوجی کی طرح نہیں ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ صدیوں کے کہہ لے کہ انٹریکشن سے بہت ساری دنیا کے اندر جب بدھزم پھیلا ہے تو اس نے مختلف جو لوکل کلٹس سے ان کو بھی اندر انکارپوریٹ کر لیا ہے اور ایک بدھسٹ ڈیٹیز کی پوری پھر ایک لائن بن جاتی ہے. بالکل. لیکن ہے کہ اگر آپ بدھزم کا جو اسینشل جو فیتھ بیسڈ میسج ہے اگر آپ کو دیکھیں تو اٹ از اسٹرائکنگ سملر ٹو اسلام. بالکل ٹھیک. اور ان کے درمیان آپ 1000 سال کا فرق دیکھیں کہ حضور پاک کی آمد تقریباً یہ 7th سینچری کی بات لگتی ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ 500 BC ہے. تو تقریباً آپ یوں کہہ لیں تقابلی طور پر 1000 سال پلس کا ان دونوں کے درمیان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بدھزم جو ہے اس کے اندر بہت سارے بدھسٹ ایسے ہیں کہ جن کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بدھسٹ ہونے کے لیے مونک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. مثلا یہ سارا جو مہایانا کا جو میسج ہے کہ جو کوریا میں, جاپان میں, جو چائنا میں جو ڈومیننٹ ہے وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے بدھزم کا جو گندھارا سے پھوٹا, جو یہ کہتا ہے کہ آپ کو کچھ یعنی نروان حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ نہیں کرنا کہ آپ دنیا تیار کوئی حلیہ نہیں بدلنا, کوئی کپڑے نہیں بدلنے, کچھ ایسا نہیں کہنا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو تیرا وعدہ ہے کہ جو ہمارے سری لنکا میں اور بنگلہ دیش میں, نیپال میں اور ملیشیا میں اور تھائی لینڈ میں اور ویتنام میں اور کمبوڈیا میں یہ جو لوگ ہیں یہ بہرحال تھوڑے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو خیالات ہیں وہ اوبویسلی پھر یہ الگ سکول ہے, ان کے اپنے خیالات ہیں, وہ اس چیز پر اصرار کرتے ہیں
کہ آپ کو اگر بدھسٹ مونک ہوڈ کی طرف جانا ہے تو آپ کو دنیا تیاگنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو اپنے بال بچے چھوڑنے پڑیں گے آپ کو. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بدھسٹ کی جو اسینشل جو فکر ہے اس کے اندر یہ چیز ایک اہم تین ہو. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے ہمارے اسلام میں فرض کریں کہ ہمارے پاس جو حضور پاک کی سیرت ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. تو بدھا نے کبھی نہیں کہا کہ تم لوگ دنیا چھوڑو اور میری طرح مراقبے کرو بس اور کچھ نہ کرو. وہ مراقبے پہ بہت ہے, کیونکہ مراقبہ ایک کانسنٹریشن کی میڈیٹیشن ہے, وہ عبادت اس طرح نہیں ہے. بالکل بیسکلی دیکھیں بدھزم کے اندر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کرموں کا پھل ملے گا. بالکل صحیح. یعنی اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں اچھا پھل ملے گا, اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمیں برا نتیجہ ملے گا. تو اس کے اندر تو کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے کہ جس کو ہم پرے کریں کہ اللہ مجھے بچا لے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نیک کام کرو, بی کائنڈ, بی کمپیشنیٹ, ڈونٹ ہرٹ پیپل, یہ سب حصول کرنے کے لیے جب آپ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ روز اٹھ کے اپنا آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں یا آپ کی جھریاں پڑ رہی ہیں یا آپ کے ایسے آنکھوں میں کچھ ہے تو آپ اس کی اصلاح کر لیتے ہیں. جو مراقبہ ہے وہ اپنی روح کا حساب ہے کہ انٹرنل پیوریفیکیشن, کہ جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنے سانس کے اوپر آپ کا دھیان ہوتا ہے, جو دھیان ہے, دھیان کا مطلب کیا ہے, دھیان سے ہی دھرما ہے کہ آپ نے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی خاص قسم کے منتر پڑھنے ہیں, ان چیزوں کے بھی کوئی کہہ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ دھیان ہے تو گیان ہے اور گیان ہے تو دھیان ہے. جی بالکل. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی منطقی سی سوچ ہے. اور اگر آپ اسلام کی بنیادی روح کو دیکھیں تو نماز کیا ہے؟ نماز بھی تو ایک پاور آف کانسنٹریشن ہے نا. بالکل. کہ جب آپ اپنے اللہ کے ساتھ بالکل اس کو سامنے حاضر ناظر ہو کے جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو کسی اور چیز, وہ بھی تو ایک مراقبے کی شکل ہے اور پیوریفیکیشن آف دا سول ہے. تو جو مذاہب کے جو آؤٹ ورڈ فیچرز ہیں, جیسے میرے اور آپ کے لباس میں فرق ہے لیکن ہو سکتا ہے ہماری سوچ ایک ہو. بالکل ٹھیک. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بظاہر فرق ہیں, جو ایک کلچرل ڈفرینسز ہیں, جو ریلیجس ڈفرینسز ہیں, جب ان کو تھوڑا سا آپ قرید کے اس کی گہرائی میں جا کے اس کی ایبسٹریکٹ میسج کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو ایک ہی سوتے پھوٹ رہے ہیں جن کی اوپر جا کے مختلف شکلیں بن رہی ہیں. تو جو ہے وہ دیکھیں پھل تو پھل ہوتا ہے نا, چاہے وہ آم کا ہو یا سیب کا ہو. تو اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں تو اسلام اور بدھزم کے اندر بہت سی کامن گراؤنڈ ہے, اور اس کے اندر ہمارے لیے دنیا کے امن کے لیے ہمیں اپنی بدھسٹ ہیریٹیج کو اپنی قومی دھارے میں شریک کرنا چاہیے. اور یہ ہمارے پاس ایسا ایک خزانہ ہے. دیکھیں آپ یہ سوچیں کہ ایک آپ کا فزیکل ہیریٹیج ہے, پھر آپ کے اس یعنی ٹینجبل ہیریٹیج جو بلڈ سٹرکچرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ ٹینجبل ہیریٹیج آپ کا, آپ کے میوزیمز میں اتنے سارے آبجیکٹس ہیں. پھر دیکھیں ایک اور ہیریٹیج کی بات ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ری جنریٹنگ ہیریٹیج. فرض کریں کہ اس سے, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو فلم بناتے ہیں, اس سے اگر آپ کو افسانہ لکھتے ہیں, کوئی کہانی کرتے ہیں, یا اس سے آپ کو پینٹنگ بناتے ہیں, اس سے آپ کو اسکلپچر بناتے ہیں, تو یہ آپ نے کلچرل کیپٹل کو ری جنریٹ کیا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے ٹورزم کے حوالے سے کلچر جو ریلیجس ٹورزم ہے بدھ مت کا, اس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اب میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا کہ پاکستان کا اور بدھ مت کا کیا تعلق ہے, اور یہاں کتنی پرانی ہسٹری ہے, اور یہاں کتنے ان کے ریمینز ہیں, اور یہ کتنی اس میں پار ہے؟ اچھا دیکھیں یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے ہاں اگر ہمارے یہ جو نارتھ ویسٹرن ریجن ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر دیکھیں تقریباً 600 قبل مسیح میں جو ایکمینین امپائر تھی, جو پرشین امپائر تھی, اس کے جو 2 پروونس سے جو جنوبی ایشیا کے ممالک میں سے, یعنی جو آج پاکستان کہلاتا ہے, ایک گندھار اور دوسرا سندھ, یہ 2 جو علاقے تھے یہ انڈس ویلی کے, یہ 300-400 سال جو ہیں یہ پرشین کے کنٹرول میں رہے. اچھا دیکھیں ایکمینین جو ہیں جتنی بھی قدیم تہذیبیں ہیں ان میں وہ سب سے مطلب ایک بہت سپیریئر سویلائزیشن تھی. اچھا اس کے زیر ارسطی دیکھیں کیا چیزیں ہوئیں, دیٹس بیفور بدھزم. اس 300-400 سال میں کیا ہوا کہ پہلی زبان جو گندھارا کے اندر, یعنی پہلی ساؤتھ ایشین لینگویج ٹو ہیو اے اسکرپٹ از گندھاری ریٹن ان خروشتی.
created by Achaemenians. यानी कि आप मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब बुद्धिज्म का मैसेज इधर आता है ना, तो यहाँ ऑलरेडी लोग पढ़े लिखे थे, बिल्कुल ठीक, और वो खरुश्ती स्क्रिप्ट के अंदर जो गंधारी जबान है उसका चर्चा था। अच्छा, उसके नतीजे में अब यहाँ के ऊपर बुद्धा की टाइमलाइन अगर आप देखें तो वो तकरीबन 5वीं सदी कबले मसीह यानी लगभग इस्लाम से तकरीबन 1000 साल पहले बुद्धा पैदा होते हैं। और उसके तकरीबन आप यूं कह लें कि जब अशोका के ज़माने के करीब और उससे थोड़ा सा पहले यहाँ ये होने शुरू हुआ कि जब एक बुद्धिज़्म के अंदर ऐसा था कि बुद्धा की वफ़ात के कुछ अरसे के बाद जो मुख्तलिफ जो उनके मानने वाले थे उनके आपस में कुछ डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस हुए। कुछ ने कहा कि बुद्धा ने ये समझाया था, कुछ ने कहा ये समझाया था। उसके नतीजे में कुछ अरसे के बाद गैदरिंग्स होती थी जिनको बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहते हैं। तो जो मुख्तलिफ उस ज़माने के जो बादशाह थे, जैसे कनिष्का था या अशोका था, उन लोगों ने वो दरबार जैसे किए। उसके अंदर वो मुख्तलिफ मॉन्क्स को इकट्ठा करते थे जिनकी मुख्तलिफ आरा होती थी। वो कई दिन आपस में बहस मुबासा करते थे। उसके बाद कुछ ऐसे नताइज बरामद किए जाते थे जो सब पे मानने लाजिम हो जाएंगे। अच्छा, अब कहते ही हैं कि जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है तो एक बहुत बड़ा इख्तलाफ जो मुख्तलिफ, यानी कि ज़िंदगी कैसे अच्छी गुजारी जाए या बुद्धा की तालीमात को फॉलो करने के कौन से बेहतर तरीके हैं। तो एक जो ग्रुप था जिसको तीरावादा कहते हैं, उन्होंने कहा जी हमारी बात मानी जाएगी। बिल्कुल सही। और जो एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था जिसको हम अब महायाना कहते हैं, उन्होंने कहा कि जी, उनको कहा गया कि आप इनकी बात माने। उन्होंने वॉलंटरली वो इलाके छोड़ दिए और वो गंधारा की तरफ आ गए। अब जब वो यहाँ के ऊपर आए तो उनके जो ख्यालात थे वो यहाँ के जो गंधारा के जो लोगों थे उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान ही होता है कि जब अशोका जो है, आपको पता है 10 साल वो टेक्सला का गवर्नर भी रहा, जब वो बादशाह बनता है और जो हमने जैसे कहानी सुनी कि इवेंचुअली जब वो जंगो जदल से तंग आ जाता है और वो सोचता है कि उसने बड़ा जुल्म किया, तो वो फिर बुद्धिज़्म की तरवीज में लगता है। वो उस वक़्त वो जो यहाँ पे मॉन्क्स आते हैं, तो वो एक, इसको मैं समझता हूँ एक सेकंड वेव थी जिसने फिर रियासत के लेवल के ऊपर, जैसे कि फ़र्ज़ करें उन्होंने एक मोनेस्ट्री बना दी, उसके अखराजात जो हैं वो हुकूमत फ़र्ज़ करें वो अखराज कर रही है, तो उससे ज़ाहिर बात है वो चीज़ ग्रो करेगी। तो इस तरह से फिर ये हुआ कि इसके साथ साथ आपको बताइए गंधारा की रीजन की एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ से सिल्क रूट की एक शाख गुजरती थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब चाइना को, रोम को ये सिल्क रूट है जिसके ऊपर काफिले, और सिल्क रूट के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि सिल्क रूट कोई एक सड़क नहीं थी। अब फर्ज करें चीन से काफिले निकलते हैं ना, हो सकता है वो समरकंद में चीन के ताजर वापस चले जाएं और वहाँ से समरकंद के ताजर जो हैं वो उठा के तो सामान गंधारा आ जाए, फिर वो गंधारा का सामान इधर छोड़े और यहाँ से अगले कोई और ताजर आगे ले जाएं। तो ये बेसिकली जैसे रिले रेस होती है कि एक ने दूसरे को पकड़ाया, दूसरे ने, तो ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड था। कोई ये नहीं कि एक काफिला चीन से चलता था तो जाके रोम पहुंचता था, बीच के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पेसिफिकली मैं आपकी मौजूदगी से फायदा उठा के जो टेक्सला की अहमियत है वो उस पे थोड़ा सा जरा। जी देखिए, टेक्सला की यही अहमियत है कि ये चूंकि सिल्क रूट का एक न्यूट्रल पॉइंट था और इस वजह से यहाँ के ऊपर इतनी बड़ी गुजरगाह थी। देखिए, एक हमेशा याद रखें कि जहाँ के ऊपर सड़क जाती है ना, वहाँ पर ख्यालात भी जाते हैं। बिल्कुल सही। वहाँ पर खुराक भी जाती है, वहाँ पर ये नहीं कह लीजिए कि सोल्जर्स भी जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। हाँ जी, और वहाँ के ऊपर पे कॉन्करर्स भी जाते हैं और वहाँ पे फिलोसफर्स भी उस रास्ते से गुजरते हैं। बिल्कुल सही। तो मॉन्क्स एंड मर्चेंट्स बिगैन टू ट्रेवल टुगेदर। सो यही टेक्सला से और गंधारा से, इसी सिल्क रूट से यहाँ के स्कॉलर जो हैं वो चाइना जाते हैं, वो चाइना से फिर जापान, जापान से कोरिया। तो ये सारा इलाका जो है गंधारा के ज़रिए बुद्धिज़्म से मुतारिफ होता है। अब उन लोगों के नाम हैं, उनकी तफसीलात हैं जो कि चीनियों को भी पता हैं, जो जापानीज़ को भी पता है। और टेक्सला के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं, आप यकीन करें, ये जो अभी पिछले दिनों गंधारा सिम्पोजियम हुआ है, उसमें जब मुख्तलिफ इन मॉन्क से और दूसरे स्कॉलर से इन मुल्कों से मिलने का इत्तफाक हुआ, तो उन्होंने एक बात की, सब ने यकीन करें अपनी बातों में कहा, उन्होंने कहा कि ये जो टेक्सासिला है, हमने इसको पहली दफ़ा कब सुना था। ये थाईलैंड के सफ़ीर ने भी यही कहा। उसने कहा कि जब हम 6 साल के थे,
وہ کیسے کہ ہمارے پرائمری اسکولوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ایک جگہ ہے جو ٹیکسلا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ یار یعنی اگر آپ 100 تھائی بچوں سے پوچھیں کہ ٹیکسلا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 100 کے 100 بتائیں گے کہ ٹیکسلا کیا ہے. لیکن بدقسمتی شاید ان کو یہ نہ پتا ہو کہ ٹیکسلا پاکستان میں, وہ کہیں ٹیکسلا انڈیا یعنی میں. انہیں ٹیکسلا کا پتا ہے لیکن ٹیکسلا کا پاکستان کا پتا نہیں. پاکستان کا پتا اچھا ڈاکٹر صاحب, جو یونیسکو نے اس کو ورلڈ ہیریٹیج قرار دیا, اس حوالے سے تھوڑا سا دیکھیں اس میں تو یہ کہانی ہے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر غالباً 6 سائٹس ہیں جو ورلڈ ہیریٹیج سٹیٹس ہے, اور یہ تقریباً 1980 کے اندر ہر پاکستان نے اپنی یہ جو امپورٹنٹ جو مونومنٹس ہیں ان کی ایک لسٹ بنائی, ان کو ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی نے بھیجا, انہوں نے انالائز کیا, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اچھا اب آپ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے, اگر آپ اس ٹیکسلا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو باقی جتنی سائٹس ہیں نا, فرض کریں جی ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ جی آپ کی یہ لاہور کی سائٹ ہے. لاہور کی سائٹ کون سی ہے؟ ایک سائٹ کلب ٹوگیدر ون سائٹ شالیمار گارڈن اور لاہور فورٹ, حالانکہ وہ دو الگ الگ جگہیں ہیں بالکل, لیکن ان کو انہوں نے ایک سائٹ کر دیا. بالکل. اچھا اسی طرح اگر کے پی میں دیکھیں تو ایک سائٹ ہے صرف, وہ ہے تخت بائی. بالکل ٹھیک. وہ ایک جگہ ایک مونیسٹری ہے. اچھا اب ٹیکسلا میں دیکھیں, جب انہوں نے ٹیکسلا کو ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں ڈالا تو ایک سائٹ کو نہیں صرف ڈالا. ٹیکسلا میں 3 شہر ہیں, بھیرماؤنٹ, سرکپ اینڈ سرسکھ, کہ جو کم از کم 1000 سال کی تاریخ اپنے اندر لے کے بیٹھے ہیں, اور کم از کم کو 20 مونیسٹریز ہیں. میری بات سمجھیں؟ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ تو دوسرے میری انٹرپریٹیشن میں ٹیکسلا از ناٹ ون سائٹ, ٹیکسلا از اے سٹی. دیکھیں جو 3 شہر ہوں اور کوئی 20-25 مونیسٹریز ہوں تو اور وہ ساری ورلڈ ہیریٹیج سٹیٹس ہو, تو آپ کا تو پورا شہر یار ورلڈ ہیریٹیج سٹیٹس ہے آپ کے پاس. لیکن بدقسمتی سے اس شہر کی وہی حکومت کی نظر میں اہمیت ہے جو کسی بھی مضافاتی شہر کی ہے. یعنی ایک دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس سے جول ان دا کراؤن, یعنی آپ نے یہ تاج پہنا ہوا ہے, اس کے اوپر یہاں کے اوپر جو ہیرا لگا ہوا ہے نا وہ گندھارا کا ہے. بالکل. ہاں, اور اس میں ٹیکسلا ہے جو اور میرے خیال میں اتنی بڑی کوئی بھی دنیا میں شاید سائٹ نہ ہو ورلڈ ہیریٹیج. آف کورس there are places elsewhere in the world, لیکن یہ اور اس طرح کے, لیکن this is unique in South Asia. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ ٹیکسلا کو, ابھی دیکھو کیا ہے, ابھی ٹیکسلا ہر بندہ کر رہا ہے ادھر ادھر, پورے یعنی بدھسٹ ورلڈ کے اندر کروڑوں لوگ ٹیکسلا کو جانتے ہیں. ٹیکسلا کی کوئی ماسٹر پلاننگ نہیں ہوئی. اب میں آپ کو دکھ سے کہتا ہوں کہ 10 سال میں آپ اس شہر سے گزر نہیں سکیں گے, کیونکہ اتنی اربن سپرال ہے, ہر بندے کی پرائیویٹ لینڈ ہے, 200 فٹ کے باہر آپ آگے جو بھی اینٹیکویٹی ایکٹ کے مطابق 200 فٹ کے باہر جو مرضی کر لیں. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ان سائٹس کے ارد گرد پورا ایک اربن جنگل نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بھائیو اگر ہم نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی لانگ ٹرم, تو بھائی سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے ہاتھ میں اختیار ہو اور میں یہ گندھارا ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے میں ٹیکسلا کی ماسٹر پلاننگ کروں, ان کی سائٹس, ان کی روڈز, نیٹ ورک. یہ وہ ابھی حال یہ ہے کہ وہاں ٹورسٹ اگر غلطی سے چلا جائے, میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا ہے یورپین ٹورسٹ کے ساتھ وہاں ہوتے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں دھول ہے, سڑک روڈ بلاکس ہیں, ہر طرح کے مسائل ہیں, اور کوئی دیکھنے والا کوئی سننے والا نہیں ہے. اور اس کی جو ہم امیج بلڈنگ کر رہے ہیں دنیا میں جا کے, ہم لیکچرز دے رہے ہیں کہ جی آؤ گندھارا ٹورزم اور یہ وہ, لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو سچویشن ہے اس کے اوپر توجہ, یعنی جو بنیادی اس کے لیے شرائط ہیں وہ ہم پوری نہیں کرتے. میں تو یہ بدقسم یہ سمجھتا ہوں, یہ ایسے ہی ہے کہ ہم جیسے اپنے گھر میں کسی کو دعوت دے دیں کہ آؤ جی ہمارے گھر میں دعوت ہے, اور ہمارے گھر میں کوئی نہ نیپکنس پڑے ہوں, نہ ٹیبل پہ چمچ ہو, نہ بیٹھنے کے لیے کرسیاں صاف ہوں, نہ کوئی اے سی چل رہا ہو, تو آپ مجھے بتائیں اب مہمانوں کو ہم لے آئیں گے تو ہم ان کو کس منہ سے بٹھائیں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری دست بدستہ اپنے حکمرانوں سے گزارش ہے کہ بھائی اگر ہم if you are half serious in saying what we say, رائٹ, خدا کے لیے سب سے پہلے اسی طرح اگر آپ کو بتا نہیں سکتا مانسیرا میں چلے جائیں,
ٹھیک ہے، آپ سوات میں چلے جائیں، آپ مردان میں چلے جائیں، آپ پشاور میں چلے جائیں، یا گلگت بلتستان میں، ان تمام جگہوں کے اوپر جو ہمارے ایسٹس ہیں، دیکھیں یہ جو ہیریٹیج سائٹس ہیں نا سر، یہ irreparable لاس ہے. اگر خدا نخواستہ یہ ختم ہوتی ہیں، ان کو ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے. آج یہ بلڈنگ ختم ہو جائے تو یہ بن سکتی ہے، لیکن وہ بلڈنگ نہیں بن سکتی. بالکل صحیح. اور جب ان کے راستوں میں آپ ایک دفعہ لوگوں نے گھر بنا لیے تو پھر جا کے آپ بلڈوزر پھیریں گے، اچھے لگیں گے؟ وہ تو مناسب نہیں ہوگا. تو خدا را کہ اس سے پہلے کہ یہ ساری چیزیں بائی دا ٹائم کہ ہم لوگوں کو لے کے آئیں باہر سے، ہم جتنا اس کا چرچا کر رہے ہیں، بائی دا ٹائم لوگ آنا شروع ہو جائیں اور وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اگر وہ اس جگہ تک نہ پہنچ سکے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ایک سیزن کے اندر ہی آپ کا ٹورزم ختم ہو جائے گا. تو لہذا اس میں یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم باہر اپنے بہتر امیج کو پورٹرے کر سکیں اور لوگوں کو یہاں لانے کے لیے کوئی اقدامات لے سکیں. 100% دیکھیں، اسی لیے تو ہم نے ٹیکسلا میں جا کے ڈیرا لگایا ہوا ہے پچھلے 5 سال سے. اور ہماری اگر گندھارا ریسورس سینٹر کی کوئی بھی ذرا سی بھی کنٹریبیوشن ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیکسلا کی مقامی آبادی کے اندر یہ ایک ذہن سازی کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی آپ کا ورثہ ہے، آپ اس کو سنبھالیں. اور آپ بہت امیر ہیں اس ورثے کے اعتبار اس ورثے بہت امیر ہیں، آپ کو دنیا جانتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو بااثر افراد ہیں ان سے بھی ہم نے بہت گزارش کی ہے کہ خدا را اس کو بھی اپنا گھر سمجھیں، اس کو بھی اپنی پراپرٹی سمجھیں، اس کی بھی اونرشپ. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنی اس کی امپورٹنس ہے کہ مجموعی طور پہ پاکستان کو جی اور جو انفرادی سطح پہ وہاں کے لوگوں کو وہ احساس ہونے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ کتنا قیمتی اثاثہ ہے. جی یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے. اور دیکھیں میں تو ہمیشہ اس کے بارے میں ایسے سوچتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے اگر فرض کریے کہ جی اس دھرتی کے نیچے سونے کے پہاڑ انہوں نے چھوڑے ہوں اور ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہم نے پہاڑ کھود کے یہ زمین کھود کے پہاڑ کیسے نکالنے ہیں، سونا کیسے نکالنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں ذرا چونکہ ہم ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ورلڈ سروس کی طرف سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، تھوڑا سا اسلام آباد کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ بالکل شاہ اللہ دیتا جو وہاں کیوز ہیں ان کے حوالے سے، اور یہاں اسٹوپا بھی ہے بدھ مت کا، تو تھوڑا سا اسلام آباد کے بارے میں. جی سر، دیکھیں اسلام آباد جغرافیائی طور پر یہ ہمارے ساتھ ماگلا ہلز ہیں. ماگلا ہلز کے ایک طرف ٹیکسلا ہے، دوسری طرف اسلام آباد ہے. ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں ہماری تو ایک بدقسمتی ہے کہ اسلام آباد ایک جدید شہر ہے، لیکن جب یہ جدید شہر گریک ماسٹر پلانر ڈاکسیائیڈس صاحب جب اس کو بنا رہے تھے تو انہوں نے اس بارے میں نہیں سوچا کہ یہاں کے جو یہاں پہ جو ہسٹورک سائٹس ہیں ان کو بھی اس شہر کے ڈیزائن کے اندر انکارپوریٹ کریں. اچھا، ان کا ہے آئرن گریڈ پیٹرن. اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے سیکٹرز ہمارے جیسے کہ جالی ہوتی ہے اس طرح سے یہ ایکسٹینڈ ہوتے ہیں. بیچ میں ہمارا یہ کمرشل ایریا ہے، ایک مین آرٹری ہے، اس کے دونوں طرف آبادی ہیں اور یہ ٹھک 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 یہ آپ 1000 میل تک ویلز کو لے جائیں تو یہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے نتیجے میں چونکہ یہ ایک بہت ہی کہہ لیجئے کہ ریجڈ قسم کا پلاننگ ماڈل ہے، تو اگر کہیں کے اوپر کوئی فرض میں اسٹوپا آ جاتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو لیمینیٹ کر دیں تاکہ سڑک سیدھی رہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے نتیجے کے اندر کوئی بھی، حالانکہ وہ خود گریک تھے، یعنی ایک رچ کلچر سے تھے، اور ایک مطلب آپ دیکھیں نا، اور وہ بہت مشہور انٹرنیشنل اس کے پروجیکٹ ہیں، یعنی کہ صرف پاکستان کا انہوں نے اسلام آباد کی ماسٹر پلاننگ کی ہے. لیکن ایسی بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ تاریخ کے تمام نقوش مٹا دیے. اب جو چیزیں رہ گئیں وہ اس وجہ سے رہ گئیں کہ بس ادھر سڑک نہیں بنی تھی یا ادھر آبادی نہیں بنی، اتفاق سے بچ گئیں، ڈیزائن سے نہیں بچیں. اچھا، اور ابھی میں سوچتا ہوں کہ ہم نے فرض کریں کہ جو ایک ہم نے مٹیریل کلچر یہاں کریٹ کیا ہے، جیسے لوک ورثہ میوزیم ہے یا پاکستان مونومنٹ ہے، اس پہ کروڑوں روپے لگے ہوں گے نا، ان کی سڑکیں بناتے ہوئے اربوں روپے لگے ہوں گے. لیکن خدا را اگر ہم نے اس کی فریکشن آف منی سے اگر ہم نے فرض کریں جو شال دیتا کی کیوز ہیں اگر ہم ان کو سیکیور کر لیں. ٹھیک ہے. یہ کتنی پرانی ہے ڈاکٹر صاحب شال؟ کیوز تو کروڑوں سال پرانی ہے، کیوز تو کیوز ہیں. اچھا، اب اس کی جو فارمیشن ہے وہ بڑی یونیک ہے. وہ یونیک اس لیے ہے کہ میرے خیال میں اس کی جتنی اس کی اہم کلچرل ہسٹری ہے اس سے زیادہ اہم اس کی انوائرمنٹل ہسٹری ہے. دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ادھر راک فارمیشن ہے نا، اس کو کہتے ہیں کیلسائٹ.
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اٹس اے فروزن لیک، فروزن واٹر لیک، ایسے واٹر ڈراپس جیسے فروز ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی شکلیں یہ بن جاتی ہیں. بالکل یہ ایک کالسائٹ جو لینڈسکیپ ہے، کاسٹ لینڈسکیپ، جو وہ اس کی بھی ایک انوائرمنٹل ہسٹری کے اندر اس کی بھی ایک یونیک ویلیو ہے. یعنی یونیسکو کے جو پیرامیٹرز ہیں نیچرل ہسٹری کو کلاسیفائی اور گریڈ کرنے کے لیے، جیسے وہ کلچرل ہسٹری کو کلاسیفائی کرتے ہیں، اسی طرح سے نیچرل ہسٹری کے اندر بھی ایک کاسٹ لینڈسکیپ جو اس کی جو غاروں کے اوپر اور اس کے جو شکل ہے وہ ایک یونیک چیز ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تجویز یہ تھی کہ پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری جو ہے وہ اس کے اندر دلچسپی لے اور اس کو ایک اوپن ایئر میوزیم بنانا چاہیے. اس کے اندر نیچے فاسلز پڑے ہیں، سٹون فاسلز ہیں. اگر آپ وہاں پر پتھر اٹھائیں آپ یقین کریں یہ ایک ایسی یونیک سائٹ ہے. میں پورے اسلام آباد کیا پورے ٹیکسلا میں ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ پتھر اٹھائیں ہیں تو اس کے اوپر پتا بنا ہوا ہے، کسی وہ فاسل ہے اس کا، یعنی جو اس کا امپرنٹ ہو گیا ہے. آپ کہیں اٹھائیں تو آپ کو کوئی کیڑے کا امپرنٹ نظر آتا ہے. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کلچرل ہسٹری ہے کہ جو جہاں سے ابھی ہم جی ٹی روڈ کے اوپر کراس کرتے ہیں ٹیکسلا جانے کے لیے، جس کو ماگلا پاس کہتے ہیں، جہاں پر وہ نکلسن مونومنٹ بنا ہوا ہے، یہ وہ پاس ہے تک جو کہ اکبر کے زمانے میں کریٹ کیا. اور وہ چھوٹا سا راستہ تھا، پھر اس کو آگے ایکسٹینڈ کرتے گئے، انگریزوں نے بڑا زور لگایا، اب جا کے تو ہم نے بلاسٹنگ کر کے تو سارا بہت بڑا حصہ کر لیا. اس سے پہلے یعنی 15ویں صدی سے پہلے جتنا بھی مارگا ہل کی کراسنگ تھی نا وہ شاہ لدتا سے تھی. اچھا، یو نو دس واز لائک اولڈ روڈ کنیکٹنگ لیٹ سے ٹیکسلا ٹو راولپنڈی اینڈ پوٹوہار. کیونکہ ماگلا ہل کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسے ہے کہ تھوڑی سی اونچائی ہے اور اس کے بعد یہ نیچائی ہے. یہ ماگلا ہلز کے اندر جو درے ہیں یہ ان کا ایک راستہ ہے. اچھا، اب یہاں یوں پر آپ دیکھیں تو کینتھلا جو ماگلا ہل کی ٹاپ ہے جہاں سے آگے بارڈر ہری پور کا اور اسلام آباد کا بنتا ہے، وہاں پہ ایک سٹیپ ویل ہے. اب آپ سوچیں کہ سٹیپ ویل تو ایسی جگہ بنے گا نا جہاں سے کارواں گزرتے ہوں گے، بالکل ٹھیک. ورنہ اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اتنی بلندی پر بلندی کے اوپر تو وہ بنانے کی کوئی تک ہے. اچھا، اب یہ تھا کہ یہ وہ راستہ تھا کہ جہاں سے قافلے کو گزر گاتی. اچھا، اگر آپ شاہ لطیفہ کا جغرافیہ دیکھیں تو بیسیکلی یہ شاہ لطیفہ کیو جو تھیں ایک بہت بڑے باغ کا حصہ تھی. یعنی یہ ہزاروں سال پرانی یہ ہزاروں سال پرانی، کیونکہ دیکھیں جو نیچرل لینڈسکیپ ہوتا ہے نا اس کی عمر کلچرل لینڈسکیپ سے زیادہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، ہزاروں سال چونکہ وہ لینڈسکیپ ایسا تھا. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہاں پر فریش واٹر سپرنگ ہے. اچھا، اب وہ جو بہتا ہے پانی. جی، وہ جو بہتا ہے پانی، وہ دیکھیں پانی تو زندگی ہے. اور یہ امکانی طور کے اوپر یہاں سے نہ صرف قافلوں کی گزرگاہ تھی اور یہاں کے اوپر ایک بہت بڑا فروٹ گارڈن تھا جو ہالٹنگ پلیس تھی. جب قافلہ تھکا ہارا اوپر سے اترے گا یہاں ریسٹ کرے گا، اونٹ گھوڑے خچر پانی پیئیں گے، لوگ نہائیں دھوئیں گے، کچھ فریش ہوئیں گے. اس کے بعد آگے محصول چنگیاں تھیں جہاں پہ ٹیکس لیا جاتا تھا قافلوں سے. تو اس طرز پہ اگر آپ دیکھیں ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں بدھزم کے اندر اس کو جو بدھا کیوز کہتے ہیں اس کی بھی ایک فیبریکیٹڈ سی بھی تھوڑی ہسٹری ہے، لیکن امکانی طور پر ہم بات کریں اس سے پہلے کہ جب بدھسٹ جو ہیں شروع کے اندر جو بدھسٹ تھے نا وہ یہ مونیسٹریز نہیں بناتے تھے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. تو جو لوگ ہوتے تھے اگر وہ کیا کرتے تھے، وہ جنگلوں میں رہ کے اکٹھے رہتے تھے، ٹھیک ہے، یا وہ غاروں کی پناہ لیتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ غاریں جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ بہت قدیم غاریں ہیں اور یہ ہیومن ہیبیٹیشن کے قابل ہیں تو امکانی طور کے اس کے یعنی کوئی آرکیولوجیکل ریمینز اتنے نہیں ملتے. حالانکہ وہاں پاٹ شرٹ بھی پڑے ہیں، وہاں کے اوپر اور بہت سارے ایسے کلچرل ریمینز ہیں، لیکن چونکہ وہ جگہ بہت اوور یوزڈ ہے، وہاں لاکھوں لوگ ابھی تک جا کر تو وہ گھوم کر تو چیزیں وہ اس طرح سے کر چکے ہیں تو اس کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ تھوڑی کمپرومائزڈ ہے. لیکن امکانی طور پر یہ یقیناً جو ہے یہ بھکشوؤں کی جگہ تھی، ان کے رہنے کی جگہ تھی. اور اس کی ابھی بھی آپ جائیں تو وہاں کے اوپر
ادھر کوئی نہ کوئی آپ کو ایک انرجی محسوس ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک یاد رکھیں کہ جو بھی جگہ جہاں پر ہزاروں انسان جہاں سے گزرے ہوں, جہاں رکے ہوں, وہاں پہ کوئی نہ کوئی میٹا فزیکل پریزنس رہتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ اس طرح کی ایک بات ہے. باقی یہ ہے کہ 47 کے اندر جب یہاں پر پارٹیشن ہوا تو یہاں سے غالباً کچھ بھکشو ٹائپ لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ کیے گئے اور ان کی ہم نے کوئی کلچرل ہسٹری تلاش کی. تو شاہ لدتا جو ہے یہ ایک ماگلا ہلز کے فوٹلز کے اوپر ایک بہت قدیمی گاؤں ہے. اور یہ بھی دیکھیے گا یہ گاؤں نہیں تھا, یہ شہر تھا. بالکل. لیکن ایک چیز ہوتی ہے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہری آبادیاں وہ ہمیشہ شہر نہیں رہیں. وہ شہری آبادیاں جو ہیں وہ گاؤں اور گاؤں سے سکڑ کر وہ بالکل ایک بیابان بھی بنی ہے. تو یہ عمل جو ہے یہ یہاں پہ بھی ہوا کیونکہ جب ماگلا پاس 15 سینچری میں بن گیا تو قافلے زیادہ ادھر سے گزرنے لگے. یہاں سے قافلوں کی گزرگاہ کم ہوتی چلی گئی. یہاں پر سے مسول چنگیاں جو ہیں وہ یہاں کہیں سے منتقل ہونی شروع ہو گئیں. تو اس کے نتیجے میں یہ ایک قسم کی ڈی اربنائزیشن جو ہے اس کا شکار ہوا. اور آج بدقسمتی ہے کہ اس وہاں لوگوں کو اس کی یہ جو کلچرل ہسٹری ہے یا اس کی جو نیچرل ہسٹری ہے اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. وہ یا ایک پکنک پوائنٹ بن گیا ہے یا وہ ایک ریل اسٹیٹ کا وہ ہب بن گیا ہے, اور جس کے نتیجے میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس کی شناخت رہے گی اگر ہم نے اس کی بھی ماسٹر پلاننگ نہیں کی. دیکھیں ایک پلاننگ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریڈ باکس انٹری. ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام جگہیں جو اسلام آباد میں بچ گئی ہیں ان کے ارد گرد ریڈ باکس انٹری کر دی جائے تاکہ جب بھی کوئی پلانر جو ہے اس علاقے کو سیکٹر کے طور پہ ڈیولپ کرنے لگے تو اس کو آلریڈی پتا ہو کہ ادھر میں نے نہ کوئی سڑک گزارنی ہے نہ میں نے یہ کچھ اور کرنا ہے. اگر مجھے پارک کی کوئی جگہ ہے تو میں بھی اس کو میں بنا دوں تاکہ اس کی انٹیگریٹی بھی قائم رہے اور یہ کسی اربن پلاننگ کا حصہ بھی بنے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ابھی بھی اگر ہم چاہیں تو ہم اسلام آباد کے جیسے ہمارے بالکل بغل میں ادھر F6 کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک اور بہت ہسٹورک سید پور کے نام سے ایک ہسٹورک جگہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر جیسے ہماری نیچرل ہسٹری میں سمجھتا ہوں اسلام آباد کی تباہ ہو رہی ہے, جتنی ہماری واٹر سٹریمز ہیں یہ ساری پلیوٹ ہو رہی ہیں اور یہ ساری نالا لئی کے اندر جا رہی ہیں, تو ادھر کا جو ایک قسم کا جو ایک سٹریمز کا جو نیٹ ورک تھا, جو نیچرل واٹر فلوز تھے, ان کو بھی ہمیں اپنی ہسٹری کا حصہ سمجھنا چاہیے. بیکاز ہیریٹیج از ناٹ اونلی دس ٹینجیبل ہیومن ہیریٹیج. نیچرل ہسٹری جو ہے وہ بھی ہیریٹیج کی اتنا حصہ امپورٹنٹ حصہ ہے جتنا دوسرا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جی آپ سچی بات یہ ہے کہ آپ گفتگو کر رہے تھے تو اس میں سے اتنی زیادہ سوال نکل رہے تھے, اتنی آپ کی گفتگو سے شاخیں نکل رہی تھیں کہ اس ایک ایک بات پہ آپ گھنٹوں بول سکتے ہیں. درست. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ انتہائی قیمتی یہ روایتی طور پہ نہیں کہ آپ بالکل یہاں سے فلائی کرنے والے ہیں, لیکن آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے خصوصی طور پر میرے لیے وقت نکالا. بڑی محبت ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ہی اکمل شہزاد گھمن اور پروڈیوسر صبا اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.